کیا، لیکن جو وہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے بجٹ کو بہت اچھا کہتی ہے اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس کو برا کہتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے ہمارے یہاں پاکستان میں چلتی جا رہی ہیں. ایک دوسرے کی جو اچھائی ہے اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا اور برائی بھی وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. یہی چیز ہم نے ابھی بھی دیکھی ہے کہ آپ یہاں پہ ابھی ذکر بھی آیا کہ جی یہ ساری چیزیں ہمیں دوسری گورنمنٹس نے دی ہیں. وہ دوسری گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں پہلی اس سے پہلی گورنمنٹ نے دی ہے اور یہ سلسلہ ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی چلتا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات صاحب آ گئے ہیں. چلے اچھا ہے جی آ گئے ہیں. یہ تھوڑے بہت سمجھ جاتے ہیں اس بات کو، باقی تو اللہ خیر کرے. تو جی اس میں وہی چیز ابھی وہی آ رہی ہے کہ جی کوئی اس کو اچھا کہہ رہا ہے. ابھی میرے بھائی نے بہت لمبی تمہید بھی باندھی، بہت اچھے اچھے شعر بھی بولے اور بڑی اچھی باتیں بھی کی. شاید وہ اچھی ہوں اور ہم دعا کریں گے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ اسی طرح ہو جس طرح کی یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں اس وقت بھی مسنگ ہے. اور گورنمنٹ جو ہے تو وہ پچھلے سال کی طرح آئی ہوپ کہ اس سال نہ فیل ہو، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ ایبل. اور جو بار بار ان کو کہا جا رہا ہے کہ نااہل ہے نااہل ہے، لگ یہی رہا ہے کہ واقعی نااہل ہے. انہوں نے کچھ اچھی چیزیں واقعی دی ہوں گی اور میں دیکھ رہی تھی اس میں. تو اگر پہلے میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں کہ بجٹ اوور آل تو وہی لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور آئی ایم ایف نے ہی ان کو ڈکٹیٹ کر کے دیا ہوا ہے. اور شاید مجبوری ہو ان کی کہ اتنے زیادہ انہوں نے ان تھوڑے قلیل عرصے میں اتنے قرضے لے لیے ہیں کہ ان کی مجبوری ہوگی، جس میں سرکاری ہمارے افسران بھی اس میں آ گئے، سرکاری ملازمین جو چھوٹے کلاس 4 بھی اس میں آتے ہیں، سارے ڈرائیور سب وہ بھی اس کے زد میں آ گئے ہیں. اور ہم آئی ایم ایف کو نہ نہیں کر سکے کہ ہم ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ مہنگائی میں اضافہ دڑا دڑ ہو رہا ہے. اس وقت اگر میں یہ کہوں اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے، اپوزیشن بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ایگریسیولی آئے اور ان پہ بات کرے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کا قصہ پچھلے حکومتوں سے آ رہا ہے اور یہ اگلی حکومت میں بھی جائے گا. اٹ از انفارچونیٹ. لیکن ہم لوگوں نے بھی اس طرح اس پہ کہ جو بجٹ بن رہا تھا اس وقت بھی کسی کی طرف سے ہمیں آواز نہیں آئی، اور ابھی بھی اگر باتیں ہو رہی ہیں تو وہ جسٹ ایک خانہ پوری ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں اور کوئی مثبت باتیں جو ہے وہ ہمیں دونوں طرف سے نظر نہیں آ رہی ہیں. میں چیئرمین صاحب ادھر ان کی جو ایک اچھی انہوں نے بات کی اور آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1.2 ٹریلین ریلیف پیکیج رکھا ہوا ہے which is 2.5 of our GDP and 20% of our total annual budget. یہ گورنمنٹ کا ایک اچھی چیز ہے and I want to appreciate, but again there is a problem. How they are going to elaborate کہ یہ ریلیف پیکیج یہ کریں گے کس طرح، کس چیز کی یہ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اور کس کو دینا چاہ رہے ہیں. آیا جو پیٹرول کی کمی ہے اس کو انہوں نے پورا کر دیا ہے؟ اس وقت آپ جائیں خیبر پختونخوا میں لائنیں کے لائنیں کھڑی ہوئی ہیں، پیٹرول غائب ہے. انہوں نے کم تو کر دیا ہے لیکن then they don't know how to manage. تو یہ ان کی ایک نااہلی ہے کہ چاہے اگر بجٹ یہ جیسے بھی دے دیں لیکن انہوں نے اس پہ کام نہیں کرنا ہوگا. I don't want to go to very detail اسی کہ کافی ساری باتیں اس پہ ہو گئی ہیں. ہیلتھ بڑی مہربانی. کووڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں صرف اس پہ این ایف سی پہ کووڈ پہ اور ایک دو اور چیزوں پہ بات کروں گی جو کہ اس وقت برننگ ایشوز ہیں اور وہ اس وقت بجٹ کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. کووڈ کا وہی مسئلہ چیئرمین صاحب، نو ڈاؤٹ کہ یہ جتنا بھی بولتے جائے، صوبوں میں آپ جائیں، میں اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کروں گی، ہاسپٹلز میں آکسیجن نہیں ہے. آپ وہاں پہ جو بھی کر لیں، جب ایک بندے کے لیے آکسیجن نہیں آپ دے سکتے اس کی جانیں کیسے آپ بچائیں گے ان لوگوں کی. اس وقت آپ لوگ ہمیں نمبر ہر صبح ایک نمبر دیا ہوتا ہے، اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بٹ دیٹ نمبر از ناٹ رائٹ. وی ڈونٹ نو کہ جو لوگ گھروں میں جو کہ ہاسپٹلز جا ہی نہیں رہے ہیں بیکاز آف لیک آف میڈیسنز اور ان کے باقی سہولیات نہیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹلز نہیں جا رہے ہیں. یہاں پہ انفارمیشن منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے
कोविड का मुकाबला किया, उसी तरह हम जाके टेढ़ी दिल का भी करेंगे। अल्लाह ना करे कि वो हालत हो जो कि इस वक्त कोविड की हो रही है, वो हमारी एग्रीकल्चर की भी वो हालत हो जाए। आप पिंज में चले जाएं, जो यहाँ का हॉस्पिटल है, वहां पे भी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको खुद भी पता है कि कितने आपके पास सिफारिशें आती हैं कि खुदा के लिए हमारे पेशेंट को यहाँ पे एडमिशन दे दे, बेड्स नहीं है। बलूचिस्तान की हालत खराब है, खैबर पख्तूनख्वा की हालत खराब है। आप इधर कह रहे हैं कि जी बजट जो है वो आवाम दोस्त आ गया है। मैं तो कहती हूँ अगर ये सही काम करते तो इस वक्त बजट सारा का सारा जो इन्होंने इतना सारा लिखा हुआ है, पता नहीं किस किस चीज की मद में लिखा है जो कि आगे ये स्पेंड नहीं कर सकेंगे, इसको तो डाइवर्ट करना चाहिए था सारा का सारा कोविड की तरफ, कि जाने ज्यादा अजीज हैं, कि लोगों की जानें बचेंगी तभी आगे आप डेवलपमेंट में करेंगे। जो ये डेवलपमेंट जो पिछले साल इन्होंने किया, जो अपने MNAs MPAs को फंड दिया या इस वक्त ये देने जा रहे हैं, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि उसको स्टॉप करके वो सारा कोविड पे, हेल्थ और एजुकेशन पे डाल दिया जाए। इन लोगों ने कौन से वहां पे तीर जाके अपने इलाकों में मार लेने हैं। वो जो एक सड़क बनी होती है 5 साल पहले, वो फिर उसकी खुदाई होगी, फिर वो बनेगी और कोई वाह वाह होगी और कोई भी नहीं होगा। यही चीज की जी मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये डेवलपमेंट फंड जो अगर हम 10-15 सालों से अरबों रुपए लगा चुके हैं, लेकिन हमें किसी भी गांव, किसी भी इलाके में ना पानी नजर आएगा, ना गैस नजर आएगी, ना ही कोई और डेवलपमेंट। तो इट इज बेटर कि हम इस सारे फंड्स को जो हम अपने, जो इसको हम डेवलपमेंट फंड कह रहे हैं, उसको हम हॉस्पिटल्स और एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट कर दें और उसको हम वहां पे लगा लें। हमारे PIA का जो मसला है बहुत बड़ा, PIA के हमारे जहाज खराब खड़े हैं इस वक्त जो बाहर मुल्कों में, आपने उस पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया, आई अप्रिशिएट दैट, कि जो बाहर हमारे लोग इस वक्त हैं वो उनके लाने के लिए बार बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम उनको वापस लेके आ रहे हैं, स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर। वहां पे लोग जो है उनकी लाशें पड़ी हुई है, वो लाने के लिए हमारे PIA नहीं जाता या उनके पास उनको कोई प्रॉब्लम है, जो भी है, बट हुकूमत इस वक्त फेल हो चुकी है जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ लाने में। आई रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन, लीडर ऑफ द हाउस इज हियर, मैंने इनको भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली डू समथिंग फॉर दैट। सो फार दे आर वेटिंग एंड देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं हो सका है उनके लिए। चेयरमैन साहब, सबसे जो इस वक्त मसला आ रहा है, बार बार वलीद साहब ने भी जिक्र किया, मेरे ख्याल से जावेद अब्बासी साहब ने भी इसका जिक्र अपने स्पीच में किया था, दैट इज NFC अवार्ड। यहाँ पे उस पर इतनी सारी बातें पिछले साल भी हुई, अभी भी हो रही हैं। छोटे सूबे जो है सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उसका तरीकाकार जो है वो किस तरह है, अभी तक छोटे सूबों को उसका कोई भी फ्रूट नहीं मिल सका, जो फल है वो नहीं उनको मिल सका, वो इसी तरह बैठे हुए हैं। और आई थिंक कि इस पे जो आप खुद भी छोटे सूबे से हैं, आपको पता है कि क्या हो रहा है वहां पे हमारे सूबे में, बाकियों का नहीं, मेरा सूबा बहुत बड़ा है माशाल्लाह। नहीं, लेकिन इस वक्त गुर्बत के लिहाज से तो फिर बहुत ही हम उसको देख लें तो पसमानदगी है उसमें। जी जी, तो ये जो है ये हमारे लोगों का हक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी बड़े सूबे से सारे पैसे लेके हमारे सूबों को दिए जाए, लेकिन जिस सूबे को जरूरत हो उस सूबे को ज्यादा दिए जाए, ना ये कि आपने उसको इक्वली जी ये इसका भी है, चाहे वो बहुत डेवलप सूबा है, लेकिन आप पसमानदा सूबे को उतने ही दे रहे हैं जबकि उनसे कटौती भी हो रही है। हमारे साथ फाटा जो एक्स फाटा है वो भी अब आ गए हैं, तो हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। और NFC को मेरे ख्याल से देखना चाहिए, इसको इसमें बैठना चाहिए हुकूमत को, और हुकूमत इसमें अपनी सीरियसनेस शो करे। हम साथ में बैठेंगे, हमारे जितने भी लोग हैं वो बैठेंगे, इसलिए कि ये हमारा एक पार्टी का मसला नहीं है, ये सारे लोगों का, पूरे सूबों का मसला है, गरीब आवाम पसमानदा सूबों का बहुत बड़ा मसला है। तो काइंडली इस पे जरूर इस पे बात होनी चाहिए, और इसको अगर आई अप्रिशिएट अगर आप इसको टेक अप कर लें और कमेटी को दे दें या कमेटी बना ले कि इस पे बात हो जाए। ठीक है जी। दूसरा मेरा अभी वलीद साहब ने कहा ऑस्टेरिटी होनी चाहिए,
لیکن نظر نہیں آ رہی ہے مجھے. پورا آپ پاکستان گھوم آئے, آپ کو کہیں سے بھی نہیں. امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کہاں پہ کس کو کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے غریب کے لیے کی ہے, جو ہم کہیں کہ یہ غریب کے لیے ہے. میں بالکل بھی کرٹیسزم نہیں کروں گی. پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں, پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے پینڈیمک ہے, اٹس ورلڈ وائڈ. اس سے ایکسپورٹ بھی جو ہماری بالکل نہیں تھی وہ بھی بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں. لیکن ہمارے غریب جو ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ امیر کے پاس چاہے وہ کووڈ ہو یا چاہے جو بھی ہو وہ مزے کر رہا ہے, لیکن غریب کے لیے نہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے, ایجوکیشن تو ہے, اسکولز بند ہے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع تو بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں. 12,000 پہ ایک دفعہ 12,000 روپے آپ نے دیے, آپ 12,000 پہ کیسے اتنے بڑے بڑے گھر چلا رہے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی مؤثر کوئی کام جو حکومت کو کرنا چاہیے وہ حکومت نہیں کر رہی, اور حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد اس پہ کام کرے. ٹھیک ہے. بس آخری 2 باتیں میرے صوبے کی حوالے سے ہے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے, لیکن صوبہ بیکاز آئی بلانگ ٹو دیٹ اینڈ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. ٹائیگر فورس کی بات کی انہوں نے. اس وقت ہمارے پولیو ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کہیں پہ بھی ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی. وہ بھی ہمارے بچے ہیں, وہ بھی اس قوم کے بچے ہیں, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, لیکن وائی وی آر اسپینڈنگ منی آن سم تھنگ وچ از یوزلیس. آپ کے پاس آلریڈی ایک فورس موجود ہے, تو وائی یو آر ناٹ, بیکاز دے آر ناٹ فرام یور پارٹی, بیکاز دے آر ناٹ فرام جو آپ لوگ, آپ کا جو پالیسیز جو بھی ہے اس کو نہیں فالو کریں گے. پلیز, دے آر گورنمنٹ سرونٹس, وہ آپ ہی کے لوگ ہیں, اس پاکستان کے لوگ ہیں. ہم تو آپ کے ٹائیگر فورس کو بھی اون کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے ہیں, ان کو کہیں اور کوئی اور ان کو کہیں اور لگا لیں, بہت سارے کام ہیں. لیکن اس وقت جو ضرورت ہے ان لوگوں کو آپ بروئے کار لائیں, ان لوگوں سے آپ کم لیں. پولیو کا بھی ایشو ہے جو کہ اس لاک ڈاؤن میں کرنا چاہیے. آخر میں آپ کو ایک تھوڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم آئے تھے تو میرے اور سینیٹر سمینا نے ایک ریکویسٹ اس وقت کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جی کائنڈلی اس قالین کو چینج کرتے, اس لیے کہ یہ بھی ایک بیماری تھی. یہاں پہ آتے تھے تو ایک حدس ہوتا تھا, ایک اسمیل ہوتی تھی. تو تھینک یو کہ ایٹ لیسٹ آپ نے یہ بات, ہماری شاید 5 سال پرانی بات جو ہے, تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ادھر قالین ڈال دیا ہے, اور تھینک یو ویری مچ فار آل اینڈ تھینک یو. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. تھینک یو سر. میں سر 1-2 باتوں کی وضاحت ضروری سمجھ